ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو طالبان افغانستان میں اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور جنہوں نے امریکہ کو 20 سال کی طویل جنگ کے بعد شکست دی، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ طالبان یہاں تک کیسے پہنچے۔ سوویت یونین نے جب 24 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ القاعدہ کو وجود میں لایا اور ان کو ڈالرز اور ہتھیار دے کر سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے مقامی طالبان جنگجو، جنہیں افغان طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں سوویت یونین کے خلاف وطن کی محبت کا احساس دلایا اور کہا یہ تمہاری زمین ہے، اس پر کوئی دوسرا ملک قبضہ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم ان کے خلاف لڑو۔ پاکستان کو معلوم تھا کہ سوویت یونین اگر افغانستان میں آ گیا تو ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، لہٰذا پاکستان نے بھی طالبان کو خوب سپورٹ کیا اور پاکستان کا طالبان کو سپورٹ کرنا بنتا بھی تھا۔ لیکن امریکہ ہزاروں میل دور جزیرے میں بیٹھ کر افغانستان پر نظر رکھے ہوئے تھا، یعنی امریکہ کا اتنے دور بیٹھ کر افغانستان میں انٹرسٹ بنتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کا طالبان کو سپورٹ کرنا بنتا تھا۔ اور جب 9 سال کی طویل جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کو شکست ہوئی تو 1990 میں طالبان کا مختلف گروپس میں اقتدار کے لیے فساد شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اس دور میں کسی کی جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ عزت آبرو۔ ایسی صورتحال میں 1994 میں جنوب مغربی صوبہ قندھار میں ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی دینی طلباء کے ساتھ مل کر تحریک طالبان کی بنیاد رکھی۔ ملک سے خانہ جنگی اور بدعنوانی کی روک تھام ان کا بنیادی مقصد تھا۔ 1994 کے موسم بہار میں قندھار کے نزدیک سنگ حصار نامی گاؤں میں 2 نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ملا محمد عمر نے 30 جنگجوؤں کے ہمراہ اس زیادتی میں ملوث لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا۔ ملا محمد عمر کا یہ کارنامہ اس کی مقبولیت کی وجہ بنا۔ تحریک طالبان کے گروپ میں شامل بہت سے جنگجو سوویت یونین کے خلاف لڑنے کا حصہ تھے اور بعد میں افغان خانہ جنگی کا حصہ بھی رہے۔ قندھار سے طالبان نے ملک کے مختلف علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا اور سپتمبر 1995 میں مشرقی صوبہ ہرات پر قبضہ کر لیا اور 1 سال بعد کابل پر قبضہ کر کے اقتدار حاصل کر لیا۔ نیو یارک میں 11 سپتمبر 2001 کو یعنی 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے کیونکہ اسامہ بن لادن نیو یارک حملوں کا ذمہ دار ہے۔ طالبان کے انکار پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کرتے ہوئے طالبان سے اقتدار چھین لیا اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کر دی، اور پھر 20 سال کی طویل جنگ کے بعد اب افغان طالبان دوبارہ اقتدار حاصل کر چکے ہیں۔